السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تھوڑا سا سوالات پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کے دوستوں کے کچھ سوالات آتے رہتے ہیں اکثر، اور ان کے جوابات باقی حضرات بھی اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں دینے کے۔ تو آج میں نے سوچا کہ کچھ سوالات جو کہ بیسک اکثر پوچھے جا رہے ہیں اور وہ پتہ ہونا ضروری ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یوٹیوب آڈینس کو بھی وہ بتائے جائیں، ان کے جوابات بتائے جائیں۔ وہ سوال پڑھتے ہیں ابھی، تو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ تو سب سے پہلے جی ایک سوال ہے کہ ابراہیم صاحب کہتے ہیں جی، اگر زہریلا سانپ پانی کے اندر بندے کو ڈس لے نقصان دہ ہے یا نہیں، یہ زہر پانی کے ساتھ ضائع ہو جاتا ہے؟ مطلب ان کا سوال ہے کہ پانی کے اندر ایک بندہ موجود ہے، سانپ نے اسے ڈس لیا، زہریلے سانپ کی بات ہو رہی ہے، تو کیا پانی کے ساتھ اس کا زہر بھی ضائع ہو جائے گا؟ تو میری بات یاد رکھیں، جب کسی کو ہاتھ پہ پاؤں پہ کہیں پر بھی سانپ کاٹ لیتا ہے، تو سانپ نے جب کاٹا تو اس کے یا ٹیشوز کے اندر یا بلڈ کے اندر اس کا وینم جو ہے، جو زہر ہے، وہ چلا گیا۔ اب وہ پانی جو ہے وہ بیرونی سطح پہ ہے، وہ مطلب باہری کی طرف ہے، تو پانی تو اوپر سے ہو سکتا ہے وہ زخم جو صاف ہو جائے، بلڈ اس کا صاف ہو جائے، لیکن وہ جو اندر چلا گیا یہاں سے، وہ براہ راست اپنے دانتوں کے ذریعے جو ہے نا وہ وینم ڈالتا ہے، تو ایسے لگا تو اندر جو ہے نا وہ چلا گیا، اور وہ پھر خون کے ذریعے وہ پھر جسم کے اندر جیسے خون پھر اس کے اندر بھاگ رہا ہے، تو اسی طرح زہر بھی جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ تو اس کا جو ہے نا وہ اسی طرح جیسے باہر کسی کو سانپ کاٹے تو نقصان ہوتا ہے، ویسے ہی پانی کے اندر بھی ہوگا۔ تو جب ایسا کوئی سانپ کاٹ لے تو فوراً اپنے سرکاری ہسپتال جو ہے، بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے آپ کے علاقے کا، ضلعی یا تحصیل کا، اس کے اندر تشریف لے جائیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ اس کے بعد جی ایک بھائی ہیں، ایک بات، دنیا میں بڑے جسامات کا سانپ کون سا ہے جو جسم کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ جسامت کے لحاظ سے بھائی نے پوچھا، ایک ہے کہ وہ بہت بھاری ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، وزن کے حساب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن بقدر اس کے بنسبت جو سب سے لمبا ہوتا ہے۔ اب دو چیزیں بتاتا ہوں، دو نام بتاؤں گا، کہ جو ہے گرین ایناکونڈا، ٹھیک ہو گیا، یہ جو اژدہا ہے یہ سب سے زیادہ، اگر آپ کہیں کہ وزن کے حساب سے اور موٹائی کے حساب سے، یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا وجود بہت بھاری ہوتا ہے گرین ایناکونڈا کا، اور تقریباً 20 سے 25 فٹ تک یہ لمبا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا وزن کی بات اگر کی جائے تو یہ وزن کے حساب سے تقریباً 200 کلو گرام اور 200 کلو گرام سے بھی زیادہ گرین ایناکونڈا ہو سکتا ہے۔ اور جو بات کرے لمبائی کی، تو ریٹیکولیٹڈ پائتھن جو ہے وہ اس کے نسبت کم موٹائی میں ہوتا ہے، وزن بھی اس کا کم ہوتا ہے بنسبت گرین ایناکونڈا کی، لیکن وہ جو ہے لمبائی میں اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، 30 فٹ اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو جو چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کے علاوہ سوال ہے جی، السلام علیکم، کل ایک سنگچور سانپ مارا تھا، مزدور کام کر رہے تھے کہ پرانی اینٹوں کے اندر چھپا ہوا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سنگچور سانپ انسان کو دیکھ کر بھاگتا نہیں؟ لوکیشن بھی لکھی ہے بھائی نے، تحصیل ڈسکا، علی ماجد صاحب۔ تو ناظرین بات اس طرح ہے کہ جو سنگچور ہے، کامن کریٹ ہے، جس کو ہم خاموش قاتل کہتے ہیں، سب سے زیادہ جو بگ فور سانپ ہیں ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ ایشیا کا زہریلا سانپ ہے، تو یہ جب کاٹ لیتا ہے، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس نے بائٹ کی ہے اس کی، کیونکہ بائٹنگ ٹیتھ بہت، وینم فینگز جو ہوتے ہیں اس کو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے مچھر کاٹا اس طرح پتہ چلے گا، اور اس کے بعد جب کام ہو جاتا ہے بندے کو تب پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عافیت کے ساتھ جو ہے نا حفاظت فرمائے۔ بتاتا چلوں کہ بھائی کا سوال تھا کہ سانپ مارا، ٹھیک ہے، اور کیا یہ سانپ ہاں بھاگتا نہیں ہے، مطلب آسانی سے انہوں نے مار لیا۔ تو سانپ اکثر اوقات، موسٹلی سانپ ایسے ہوتے ہیں، چلے ان پہ نہیں جاتا، سنگچور کے بارے میں بات ہوئی، اس بات کرتا ہوں، جی دن کے اندر یہ
جو ہے اتنا خاص بھاگتا نہیں ہے، یہ رات کو ایکٹیو ہونے والے سانپ ہیں، اور اس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، یہ رات کو ایکٹیو ہوتا ہے، اپنا شکار بھی زیادہ تر رات کو کرتا ہے، دن کو بہت ہی کم کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ شکار کرے یا نکلے۔ تو جب مزدور نے مارا ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وہ چھپا ہوا ہوگا اور اپنے مطلب دن کو گزار رہا ہوگا، اپنا دن گزارتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پر یہ اپنا اندھیرا ہو، تھوڑی لکڑیوں کے نیچے خشک لکڑی ہوں، پتے ہوں، یہ ایسی جگہوں کے اندر یہ نیچے چھپے رہتے ہیں، کسی بل کے اندر چھپے رہیں گے، کہیں پہ کپڑے پڑے ہوں گے وہاں پر چھپ جائیں گے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اور یہ بظاہر تو ایک شرمیلا سا سانپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حد درجے کا منافق بھی بہت بڑا ہے۔ مطلب باقی جو سانپ ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈسنے سے، لیکن جو سانپ ہے یہ والا، تو یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ پر وار کر دے گا۔ مطلب جیسے کہ کوبرا ہے، وہ آپ پہ وار کرنے سے پہلے وہ پھن پھیلائے گا، وہ بتائے گا، حاصل کرے گا، آوازیں نکالے گا، باقی سانپ بھی۔ تو یہ جو ہے ایسا کچھ نہیں کرتا اور اپنا جو ہے نا کام کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پتہ چپ چلتا ہے کہ جب انسان اس کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا یہ سسٹم ہے، اور یہ فوری طور پر بھاگتا نہیں ہے، جب دن کو اسپیشلی نا، تو یہ رک جاتا ہے، اپنا سر چھپاتا ہے نیچے، ایک جلیبی ٹائپ بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک سوال ہے کہ رسل وائپر کے بارے میں معلومات دے دیں۔ رسل وائپر جو ہے بھائی ایک نہایت زہریلا سانپ ہے، بگ فور کے اندر اس کا بھی شمار ہوتا ہے، اور جو وائپریڈی خاندان کے، اس کا بھی تعلق وائپریڈی خاندان سے ہے، اور اس خاندان کے جتنے بھی سانپ ہوتے ہیں سارے ہی بہت زہریلے اور جان لیوا ہیں، ما سوائے ایک سانپ ہے جو ہمالین پٹ وائپر ہے، اس کے اگر وہ کاٹ لے، ابھی تک مطلب ایسے کیسز رپورٹ نہیں ہو کسی کی جان گئی ہو، اگر وہ کاٹ لے، اور یہ ہوتا زیادہ تر پہاڑوں کے اوپر ہے، اور یہ بہت اونچائی پر رہ سکتا ہے، اور تقریباً اگر اس نے کسی کو کاٹ لیا تو اس کے اندر اس کی کڈنی ڈائلیسس کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ اندر سے نکالے جاتے ہیں تاکہ اس کی صحت بہتر ہو سکے۔ تو مطلب یہ اس درجے کا جو ہے نہیں ہوتا۔ ہمالین پٹ وائپریڈی خاندان کے اندر صرف ایک یہ سانپ ہے جو اتنا زہریلا نہیں ہے کہ اس سے جان جا سکے۔ تو اس کے جو ہے نا آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں جی یہ آپ ساری چیزیں بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، اور باقی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے سوال جوابات کا کہ نہیں، اس کے بارے میں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اگر تو آپ نے ویڈیو کو پذیرائی دی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسی طرح جو زہریلے اور غیر زہریلے سانپ ہیں وہ آپ کو دکھائیں بھی صحیح، اور ان کی اسی طرح معلومات شارٹ جو ہے دیتے رہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، کومنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمارا جو مشن ہے وائلڈ لائف اویئرنیس کا تو وہ زیادہ سے زیادہ پھیل سکے، اور جتنی بھی جنگلی حیات ہے اس کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ حافظ۔